اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس دنیا میں بھی شفاعت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ الحاج مرزا خلیل کا واقعہ کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ واقعہ کوئی بہت پرانا نہیں، بلکہ آج بھی بعض بزرگ ایسے ہیں جنہیں یہ اچھی طرح یاد ہوگا۔ مرزا خلیل شروع میں قم کے ایک مدرسے دارالشفا میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مدرسے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ضعیفہ پریشانی کی حالت میں آئی اور کہنے لگی، میری مالکن کے دل میں شدید درد اٹھا ہے، اگر تم کوئی دوا جانتے ہو تو بتا دو۔ مرزا خلیل علم طب سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، لیکن فوراً زبان پر آ گیا کہ فلاں دوا دے دو۔ دوسرے ہی دن انواع و اقسام کے کھانے سے سجی ہوئی کشتی مرزا کے پاس لائی گئی، اس لیے کہ ان کے نسخے سے مریضہ صحت یاب ہو گئی تھی، اور اب اس علاج کرنے کا حق اس طرح ادا کیا جا رہا تھا۔ پھر یہ خبر تمام پڑوسیوں میں پھیل گئی کہ مدرسہ دارالشفا میں ایک بہت اچھا طبیب بھی زیر تعلیم ہے۔ یہ طبیب ایک ہی نسخہ لکھ کر علاج کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ حاجی خلیل کے پاس علاج کے سلسلے میں آنے والے لوگوں کا تانتا بندھ گیا۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو علم طب کے موضوع پر تحریر کردہ کتاب تحفہ حکیم مومن خرید کر باقاعدہ اس پر عبور حاصل کیا۔ عبور حاصل کرنے کے بعد طبابت کرنے لگے۔ اس شعبے میں وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ لوگ انہیں تہران لے گئے۔ تہران پہنچنے کے بعد انہوں نے کربلا معلیٰ جانے کا ارادہ کیا، البتہ وہ سفر زیارت کرنے کے سلسلے میں عجلت سے کام لینا نہیں چاہتے تھے۔ اسی دوران ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے، اگر کربلا جانا چاہتے ہو تو ابھی چلے جاؤ، ورنہ 2 ماہ بعد حکومت کی طرف سے پابندی عائد کر دی جائے گی۔ حاجی مرزا خلیل 2 ماہ کی مدت گزرنے سے پہلے ہی کربلا روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ خواب بالکل سچا تھا، کیونکہ اب ایران سے یہاں آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ معمول کے مطابق وہ کربلا میں بھی لوگوں کا علاج کرنے لگے۔ ایک دن ان کے پاس 2 خواتین آئیں۔ ان میں سے ایک نے اپنا زخمی ہاتھ دکھایا۔ مرزا خلیل نے زخم دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ زخم کی حالت بہت خراب ہے۔ چنانچہ جواب دیا، انہیں جذام کی بیماری ہے، زخم ہڈیوں تک سرایت کر چکا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آنے والی دونوں خواتین کو صدمہ پہنچا اور وہ واپس جانے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک خاتون واپس آئی۔ یہ دراصل اس مریضہ کی خادمہ تھی۔ اس نے آ کر کہا، حاجی صاحب، آپ نے اس خاتون کو پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ مریضہ حضرت علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہندوستان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق انہیں یہاں کھینچ لایا ہے۔ اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ وہ یہاں آئی تھیں اور اب بالکل تنگ دست ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصے سے یہ مرض انہیں لگ گیا ہے اور اب آپ بھی ان کو علاج سے مایوس کر رہے ہیں۔
یہ سن کر حاجی خلیل نے کہا انہیں جلدی واپس بلا لاؤ۔ واپس آئیں تو ان سے کہا بی بی مرض تو بہت شدید ہے، لیکن پھر بھی میں علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ 6 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد اس سیدانی کا ہاتھ کا زخم اچھا ہو گیا، چنانچہ وہ حاجی خلیل کی اتنی معتقد ہوئی کہ انہی کے گھر رہنے لگی۔ وہ ہمیشہ ماں کی طرح حاجی پر مہربان رہتی تھیں۔ کچھ دنوں بعد مرزا خلیل نے خواب میں اسی شخص کو دیکھا جو تہران میں دکھائی دیا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ تم بیمار پڑو گے اور 10 دن بعد مر جاؤ گے۔ حاجی مرزا خلیل نے وصیتیں کی، چند ہی دنوں بعد بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 10ویں دن نزع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اتنے میں وہی سیدانی کمرے میں داخل ہوئیں اور حاجی کی حالت دیکھ کر بے انتہا مضطرب ہو گئیں۔ یہ کہتی ہوئی گھر سے نکلی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں انہیں کچھ نہ کرنا۔ وہ سیدانی سیدھی روضہ حسین علیہ السلام پر پہنچی، زری کی جالیوں کو ہاتھوں سے تھاما اور کہا اے جد بزرگوار، میں حاجی خلیل کو تم سے چاہتی ہوں، خدا سے انہیں دوبارہ زندگی دلواؤ۔ یہ کہتے ہوئے اتنا روئیں کہ غش آ گیا۔ اسی حالت میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام آ کر کہہ رہے ہیں میری بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حاجی خلیل کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں اور اب ان کی موت سر پر آ پہنچی ہے۔ سیدانی کہتی ہے یہ سب باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں تو حاجی کو آپ سے مانگتی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بہرحال میں دعا کرتا ہوں، اگر خدا کو منظور ہوا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر نہیں گزری تھی کہ امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا خداوند متعال نے میری دعا قبول کر لی ہے، حاجی خلیل کو دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی ہے، بلکہ ان کی موجودہ عمر سے دگنی عمر مرحمت فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ سیدانی گھر آئیں، دیکھا کہ حاجی مرزا خلیل بالکل صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں دیکھتے ہی کہا اے سیدانی خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا مرزا خلیل 30 سال کے تھے۔ اس کے بعد مزید 60 سال زندہ رہے اور 90 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ پروردگار عالم نے انہیں 4 بیٹے عطا فرمائے، ان میں سے ایک حاجی مرزا حسین دنیائے تشیع کے مرز تقلید بنے اور ایک بیٹا بڑا طبیب بنا۔ مرحوم حاجی مرزا خلیل نے اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے خاص طور پر ایک یہ بھی تھی کہ علوی سادات کا ہر طرح احترام کرنا، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔